نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث طیبہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ایک سفر میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں 2 قبروں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا۔ آپ نے ان کو دیکھتے ہی ارشاد فرمایا کہ ان قبروں میں جو 2 بندے مدفون ہیں ان کو اپنی اپنی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو عذاب ہے یہ کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ ان میں سے ایک بندہ یہ چغل خوری کیا کرتا تھا، لوگوں کے ہاں ایک دوسرے کی چغلی کیا کرتا تھا، اور اس کا وہی عمل عذاب قبر کا سبب بن گیا۔ دوسرے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور یہ جو اس کی غفلت تھی یہ اس کے عذاب قبر کا باعث بن گئی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا مینڈیٹ عطا فرمایا ہے، آپ سے ان قبروں میں جو بندے مدفون تھے ان کی اس کیفیت کو نہ دیکھا گیا۔ آپ کی رحمت للعالمینی آپ پہ غالب آ گئی۔ آپ اپنے صحابہ کو فرماتے ہیں کہ یہ جو پاس ایک درخت ہے اس کی ایک شاخ توڑ کے لاؤ۔ اس درخت کی شاخ توڑ کر حضور کی خدمت میں پیش کی گئی تو آپ نے اس کو درمیان میں سے توڑ کر اس کے 2 ٹکڑے کر لیے، ایک شاخ ایک قبر کے اوپر نصب کر دی اور اسی شاخ کا دوسرا ٹکڑا دوسری قبر کے اوپر نصب کر دیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کہ جو ہر لمحے اس جستجو اور تلاش میں رہتے تھے کہ جو ہی ان کو کوئی نیا حکم ملے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا کوئی نیا پہلو سامنے آئے تو وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں، تو انہوں نے یہ بات جاننے کے لیے استفساراً عرض کیا، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کا عمل مبارک ہے کہ آپ نے 2 شاخیں، ایک درخت کی 2 سبز شاخیں ان دونوں قبروں کے اوپر آپ نے نصب فرما دی ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں سرسبز رہیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی رہیں گی، اور ان شاخوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ان قبروں میں مدفون انسانوں کے عذاب قبر سے بچنے کا سبب بن جائے گا۔ جب تک یہ شاخیں ہری رہیں گی، سرسبز رہیں گی، اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے یہ قبروں والے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ یہ حدیث طیبہ بڑی مختصر حدیث مبارکہ ہے، اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کئی حوالوں سے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عمل مبارک سے ہمیں سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ جب بھی کسی سفر پہ روانہ ہوں اور آپ کے ساتھ کوئی آپ کا بڑا ہو، اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ سفر کرے یا چھوٹے بہن بھائی اپنے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ سفر کریں، یا طلبہ و طالبات اپنے اساتذہ کے ساتھ سفر کریں، تو اس سفر کو بھی حصول علم کا ذریعہ بنانا چاہیے کہ آپ اپنے جس بڑے کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اس کے تمام افعال کو اور وہ جو کام کرتا ہے اس کو آپ بڑے غور سے دیکھیں
اور اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر دیکھیں کہ اس میں آپ کے لیے کیا اسباق ہیں۔ چونکہ وہ عمر کے اعتبار سے بڑا ہے، اس کا تجربہ بڑا ہے، وہ اپنے ہنر کے اعتبار سے آپ سے بڑا ہے، تو لہٰذا اس کی مہارت بھی آپ سے زیادہ ہے۔ تو اس سفر میں آپ کو کئی ساری چیزیں نئی سیکھنے کو مل جائیں گی کہ جب آپ اس حیثیت سے اپنے کسی بڑے کے ساتھ سفر کریں گے۔ اور دوسری بات ناظرین، اس حدیث طیبہ سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اشارتاً جو ارشاد فرمائی کہ ایک دوسرے کی چغلی کرنا یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، اور یہ بعض اوقات کسی بہت بڑے نقصان کا سبب بن جاتا ہے۔ چغلی کی وجہ سے انسان آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، ان کے ہاں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے لیے انتقام کے جذبات ان کے ہاں پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اشارتاً آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ چغل خوری یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ عمل ہے، اور اس عمل کی وجہ سے انسان قبر کے عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ حتی الوسع انسان کو چغل خوری سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انسانوں کے اندر جدائی اور افتراق پیدا کرنے کے بجائے ان کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کو آپس میں ایک دوسرے کے قریب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ کسی سے کوئی ایسی بات سن بھی لیتے ہیں تو اس کو اپنے تک رکھیں، کسی دوسرے فرد تک اس کو پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صالح اور نیک بندے وہ اس پیرائے میں ہماری بہت اچھی تربیت کرتے ہیں۔ اللہ کے کسی بندے کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ وہ جو فلاں شخص ہے وہ آپ کو گالیاں دے رہا تھا، آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ کے بارے میں بڑی نازیبا باتیں کر رہا تھا۔ تو اس بندہ خدا نے آگے سے جواب دیا، اے اللہ کے بندے، اس نے میری طرف ایک زہر آلود تیر پھینکا تھا، لیکن میری خوش قسمتی کہ اس کا زہر آلود تیر مجھ تک نہیں پہنچا تھا، وہ کہیں راستے میں گر گیا، مگر تم وہاں سے اس کو اٹھا کر میرے پاس لے کے آئے ہو۔ تو یہ سمجھانے کا انداز تھا کہ ایسا کام مت کیا کرو، کسی سے اگر کوئی بات آپ نے سنی ہے تو اس کو آگے مت پہنچاؤ کہ جس میں انسانوں کے ہاں نفرت پیدا ہو، آپس میں کدورت اور انتقام کے جذبات پیدا ہوں۔ تو اس حدیث طیبہ سے ایک تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے کہ یہ جو چغلی کرنا ہے ایک دوسرے کی، یہ آپ کی روح کو داغدار کر دیتی ہے، یہ روحانی امراض میں سے ایک بدترین مرض ہے۔ اگر آپ کو یہ عادت پڑ جاتی ہے تو آپ کی روح داغدار ہو جائے گی، اخلاقی بیماریاں آپ کا گھیراؤ کر لیں گی۔ اور دوسری چیز جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ پیشاب کے چینٹوں کی وجہ سے اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، تو اشارتاً آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے بندگان خدا، تم اپنی صفائی ستھرائی کا خیال کیا کرو۔ تم جب رفع حاجت کے لیے جاتے ہو، جب تم پاخانہ اور پیشاب کے لیے جاتے ہو، یورن کے لیے، سٹول پاس کے لیے جاتے ہو، پورے اطمینان کے ساتھ اپنے آپ کو وہاں سے پاک اور صاف کر کے اٹھیں کہ وہاں کی کوئی نجاست اور غلاظت جو ہے وہ آپ کے جسم کے ساتھ باقی نہ رہ جائے۔ پورے یقین کے ساتھ آپ طہارت اور پاکیزگی کا پورا اہتمام کر کے اٹھیں۔ جب آپ کا لباس پاک ہوگا، آپ کا جسم پاک ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آپ پہ برسیں گی، اللہ آپ کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے گا، آپ خود اپنے آپ کو نیکی کی طرف موٹیویٹ کریں گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ آپ نے اپنی صفائی اور ستھرائی کا خیال نہ رکھا تو پھر آپ کے اندر نیکی کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی خواہش پیدا نہیں ہوگی، اچھائی کی طرف آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ نہیں کریں گے،
اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، یورن کے ڈراپس سے نہ بچنا، یہ انسان کے قبر کے عذاب کا باعث بن گیا۔ تو احباب ذی وقار، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے امتیوں کو سمجھانے کا ایک طریقہ تھا۔ کتنے خوبصورت وے میں آپ نے کتنی اچھی باتیں کنوے فرما دی تھی، اپنے صحابہ کو یہ باتیں بتا دی تھی کہ یہ خرابیاں ہیں، اگر تم ان سے بچ جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لے گا۔ محترم خواتین و حضرات، ایک بات اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ ہم یہ جو سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا سب کچھ ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے دوستو۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا قبر میں ان کو عذاب ہو رہا ہے، تو قبر کا عذاب برحق ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لے، اللہ ہمیں قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما لے۔ قبر جو ہے یہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ پہلی منزل میں کامیاب ہو گیا وہ اس کے بعد کی ساری منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ محترم خواتین و حضرات، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو آخری عمل ہے اس حدیث طیبہ میں کہ آپ نے ایک درخت کی ایک شاخ لی، پھر اس کے 2 حصے فرمائے اور ان میں سے ایک حصہ ایک قبر کے اوپر نصب کر دیا اور دوسرا حصہ دوسری قبر کے اوپر نصب کر دیا، اور ساتھ اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، جب تک یہ شاخیں سرسبز رہیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی رہیں گی، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا رہے گا یہ قبروں والے قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اب ذرا آپ سوچئے کہ درخت کی شاخیں بظاہر بے جان ہیں، لیکن وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ تو اگر کسی بے جان چیز کے اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے انسان قبر کے عذاب سے بچ سکتا ہے، تو جو بندہ اپنی اولاد کو نیکی کے راستے پہ لگا کر جاتا ہے، جو بندہ اپنی اولاد کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سکھا کے جاتا ہے، نماز پڑھنے کا پابند بنا کے جاتا ہے، استغفار کی کثرت کرنے والا بنا کے جاتا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا بنا کر جاتا ہے، کثرت سے تلاوت قرآن کریم کرنے والا بنا کر جاتا ہے، تو وہ کتنا خوش قسمت انسان ہے کہ وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کے جانے کے بعد اس کی اولاد قرآن بھی پڑھتی ہے، درود پاک بھی پڑھتی ہے، استغفار بھی کرتی ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے اور دیگر اعمال صالحہ اور اعمال خیر بھی کرتی ہے۔ تو وہ جتنے بھی خیر کے اعمال کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کی وجہ سے اس کے والدین کو قبر میں راحت اور سکون عطا فرمائے گا۔ اولاد کے ذکر خداوندی کی وجہ سے، اولاد کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ ان کے ماں باپ کو جنت میں جگہ عطا فرما دے گا، دوزخ سے ان کو محفوظ فرما لے گا اور قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لے گا۔ محترم ناظرین، یہ مختصر حدیث طیبہ ہے، لیکن اس کے اندر بڑی جامعیت ہے اور ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی، استغفار کثرت سے کرنے کی اور قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنے کی، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کثرت سے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔